دوستو آج ہم بات کریں گے ایک اسٹوڈنٹ کی جس کے ایگزامز قریب تھے اور وہ اچھے نمبر لینے کے لیے بہت محنت کر رہا تھا۔ ایک رات وہ پڑھتے پڑھتے دیر سے سویا اور اگلے دن صبح وقت پر اٹھ نہ سکا اور کلاس کے لیے لیٹ ہو گیا۔ جب وہ کلاس روم میں پہنچا تو کلاس ختم ہو چکی تھی اور سارے اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ وہ بڑا لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی کلاس مس ہو گئی۔ اس کی نظر بلیک بورڈ پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر 2 کوسچنز لکھے ہوئے تھے۔ وہ خوش ہو گیا کہ چلو کلاس تو مس ہو گئی تھی لیکن کم سے کم اسائنمنٹ تو نوٹ کرنے کو مل گئی، آنے کا کچھ فائدہ تو ہوا۔ اس نے وہ دونوں کوسچنز نوٹ کر لیے اور گھر آ کر انہیں سالو کرنے میں لگ گیا۔ بڑی محنت کے بعد آخر اس نے وہ اسائنمنٹ تیار کر ہی لی۔ اگلے دن وہ ٹیچر کے آنے سے پہلے ہی کلاس روم میں موجود تھا۔ ٹیچر کے آتے ہی اس نے کھڑے ہو کر اسائنمنٹ ٹیچر کے ہاتھ میں تھما دی۔ ٹیچر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سر یہ اسائنمنٹ ہے جو کل آپ نے دی تھی۔ میں نے تو کوئی اسائنمنٹ نہیں دی تھی سر، میں کل کلاس کے لیے لیٹ ہو گیا تھا۔ جب میں آیا تو بلیک بورڈ پر یہ اسائنمنٹ یعنی یہ کوسچنز لکھے ہوئے تھے، میں نے سر یہیں سے نوٹ کیے تھے۔ ٹیچر اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کوسچنز تم نے سالو کر لیے؟ یہ تم نے کیسے کیا؟ یہ تو انبلیویبل ہے۔ سر ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تھوڑے مشکل ضرور تھے لیکن سر ان کو تو کوئی بھی سالو کر سکتا ہے۔ ارے یہ تو وہ کوسچن تھے، وہ تھیورم تھے جن کو اسٹیٹسٹک کی ہسٹری میں آج تک کوئی سالو نہیں کر سکا۔ سالوں سے ان کا سولوشن کوئی نہیں نکال سکا۔ میں نے صرف اسٹوڈنٹس کو یہی بتانے کے لیے ان کو بلیک بورڈ پر نوٹ کیا تھا اور تم انہیں سالو کر کے لے آئے ہو۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ یہ تو معجزہ ہو گیا ہے، یہ تو انبلیویبل ہے۔ دوستو یہ ایک سچا واقعہ ہے جو 1939 میں پیش آیا تھا۔ اس اسٹوڈنٹ کا نام جارج ڈینٹزک تھا جو کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھتا تھا اور اس کی اسٹیٹسٹک کی کلاس مس ہو گئی تھی۔ اس کے پروفیسر کا نام جرزی نیمن تھا اور جو تھیورم جارج نے سالو کیے تھے وہ اسٹیٹسٹک کی ہسٹری کے ایسے تھیورم تھے جن کو آج تک کوئی سالو نہیں کر سکا تھا۔ بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے پروفیسرز ان کا حل نہیں نکال سکے تھے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تھیورم جنہیں سالوں سے کوئی حل نہیں کر سکا تھا، جن کا جواب نہیں نکال سکا تھا، انہیں ایک عام سے اسٹوڈنٹ نے کیسے حل کر لیا؟ دوستو جارج نے یہ اس لیے کر لیا کیونکہ جس وقت جارج انہیں سالو کر رہا تھا اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا اسے یہ بتانے والا کہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ ارے یہ تو بڑے مشکل تھیورم ہیں، انہیں تو سالوں سے کوئی حل نہیں کر سکا، بڑے بڑے قابل لوگ انہیں سالو نہیں کر سکے تو کیسے کر سکتا ہے؟ اسے یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ دوستو زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں، کوئی آئیڈیا ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سامنے سے 4 لوگ آ جاتے ہیں ہمیں روکنے کے لیے۔ ارے یہ آئیڈیا تو فلاپ ہے، یہ کام تو فضول ہے، بڑا ہی امپریکٹیکل ہے، تو نہیں کر سکے گا، یہ تجھ سے نہیں ہوگا، اس کو تو فلاں نے بھی ٹرائی کیا تھا، فلاں نے بھی کیا تھا، بڑے قابل لوگ تھے، وہ تم سے کہیں زیادہ قابل تھے، وہ بھی نہیں کر سکے تھے، وہ نہیں کر سکے تو تم کیسے کرو گے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ دوستو شروعات کرنے سے پہلے ہی وہ ہماری ہمت کو توڑ دیتے ہیں۔ کسی کا اگر کوئی برا ایکسپیرینس ہے، کوئی اگر فیل ہو گیا تھا، کسی کو اگر ناکامی ملی تھی تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اس کی ناکامی کا ہماری کامیابی سے کیا واسطہ؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے فیل ہوا ہو سکتا ہے اس وقت حالات کچھ اور ہوں، ہو سکتا ہے اس کو موقع نہ ملا ہو یا اس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ اس کے ہم ذمہ دار تو نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکا تو ہم بھی نہیں کر سکتے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ دوستو اگر آپ خود پر یقین رکھیں گے، اپنے اندر کے ڈر کو ختم کریں گے اور لوگوں کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ دیں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کیونکہ جو ٹھانتے ہیں وہ صرف اپنے دل کی مانتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ہارنے کا ڈر ہے تو آپ ضرور ہاریں گے اور اگر آپ کو جیتنے کا یقین ہے تو آپ ضرور جیتیں گے۔